بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، اسلام آباد میں 4 مختلف مقامات پر احتجاج ہے۔ احتجاج کیوں ہو رہا ہے آپ کو سب پتہ ہے۔ لوگ مایوس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، اور کل جو تاجروں نے ہڑتال کی ہے پورے پاکستان میں ایک ہو کا عالم تھا۔ اس قدر خاموشی تھی کہ اسلام آباد سے کچھ دوستوں نے بتایا ایسا لگ رہا ہے اتنی خاموشی، اور اس طرح کی خاموشی ہے کہ جیسے جادو کوئی کر گیا۔ ایسی خاموشی اس ناانصافی کے خلاف جو یہ حکومت اور اس کو لانے والے سہولت کار کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ نظر میں رکھتے ہوئے کل جب میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ پاکستان عالمی سطح پہ وہ جو بڑے کمرشل بینکس ہیں ان سے بہت ہی ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ، بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ، 1-2 نہیں 7، جس کی کہتے ہیں 7 ارب کی ضرورت ہے، 30 ارب ڈالر کے قرضے لینے کے لیے کاروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ 30 ارب کے قرضے اتنے ہائی شرح سود پہ کیوں لیے جا رہے ہیں؟ یہی کہیں گے نا کہ ملک چلانا ہے، ملک چلانا ہے اور اپنی جیب میں رکھنے ہیں، یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ ذرا ایمانداری سے دیکھیے گا کہ جس ملک پر اس وقت 126 بلین ڈالر کا قرضہ ہے، اس کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے، امپورٹ کم کرنی چاہیے، اور وہاں پہ جو ہے یہ اتنے ہائی انٹرسٹ پہ قرضے لے رہے ہیں۔ کیوں لے رہے ہیں اتنے ہائی انٹرسٹ پہ قرضے؟ دیکھیے، آج سے پہلے جو ڈکٹیٹر آئے نا تو وہ ایک بیانیہ بنا کر آئے تھے، ضیاء، مشرف، جتنے بھی آئے تینوں، وہ ان کی وجہ یہ تھی کہ بیانیہ بنانے کے بعد ان کو وقت مل گیا تھا 10 سال حکومت کرنے کا، کام دکھانے کا۔ یہ بغیر بیانیے کے آئے ہیں، اور یہ ایک ایسی حکومت کو ٹوپل کر کے آئے ہیں جو ایک ایماندار آدمی کی حکومت تھی۔ اب عوام ان کے سارے ظلم و تشدد کے باوجود بھی اس سے دور نہیں ہٹ رہی، اور ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس کم وقت ہے، تو جہاں سے بھی ملے قرضہ لو، کتنا بھی ہائی انٹرسٹ قرضہ لو اور جلدی سے اپنا کام، اپنا ٹارگٹ مکمل کرو، کیونکہ ان کو پتہ ہے حکومت کسی وقت بھی گر جائے گی۔ یہ ان کو پتہ ہے، کتنا بھی ہائی انٹرسٹ پہ قرضہ لو بس۔ دیکھیے اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کتنا ہے؟ 72%، لیکن ان کو کوئی خیال نہیں آتا، اس طرف ان کی کوئی نیت نہیں، صرف اقتدار کنٹرول میں رکھنا ہے، عمران کو مار دینا ہے کسی صورت، اس کی پارٹی کو بکھرانا ہے، بکھر جائے، بس یہ ان کی کوشش ہے۔ اور اکانومی کیا ہے؟ اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے یہ کن کو سامنے لائے ہیں مجھے بتائیے؟ زرداری کو، نواز کو، یہ لوگ، یہ اگر اکانومی ٹھیک کریں گے، یہ خزانہ اگر بھریں گے، تو مجھے بتائیے خزانہ لوٹا کس نے تھا؟ لوٹا بھی تو انہوں نے تھا۔ ارے کیسے کر لیتے ہو یہ کام، کیسے کر لیتے ہو؟ میں جمیل فاروقی کی طرح احتجاج کروں گا، کیسے کر لیتے ہو بھائی، کیسے کر لیتے ہو؟ کوئی تمہارا ضمیر نہیں جاگتا، کوئی خیال نہیں آتا، ایسا لگتا ہے تم ان کے ساتھ شریک سفر ہو۔ کیوں ان سے کبھی آپ نے دیکھا کسی جرنیل کو کہ اس نے ان سے پیسے نکلوائے ہوں؟ کسی سے بھی اس طرف ان کی توجہ نہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف صاحب حکومت میں جب بھی آتے ہیں وہ سڑک بنانے میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، قرضہ لیا اور اس سے موٹر وے بنائی، اچھا اماؤنٹ اپنے جیب میں رکھا، سب ٹھیکیداروں نے، سب نے مل کے کھایا۔ جب قرضدار آیا کہ بھئی وہ قرضے کی قسط دو، تو دوسرے بینک سے قرضہ لے لیا، پھر اس کو تھوڑا سا قرضہ چکا دیا، پھر زیادہ اگر اس نے زور کی تو پھر اس سے کہا بھئی یہ موٹر وے آپ رکھ لیجئے، پیسے تو ہم لندن میں چھپائے، تو اب اس پہ آپ ٹول لگا لیجئے، 10 سال کے یہاں سے کما لیجئے، پیسے تو نہیں ہے ہمارے پاس دینے کو۔ یہ لوگ اکانومی چلائیں گے، آپ ان کے ساتھ شریک سفر ہیں۔ آج تک اس پہ کسی نے ایکشن نہیں لیا، کسی جج نے، سو موٹو بہت ساری چیزوں پہ لے گیا، ایسے لوٹنے پہ کوئی نہیں، کسی جج نے، صرف ایک نے ایکشن لیا کرپشن کے خلاف۔ اب وہ آج قیدی نمبر 804 ہے، وہ جیل میں ہے، لوٹنے والے حکومت میں ہیں۔ یہ ملک کیسے چلے گا؟ کیسے کر لیتے ہو یار؟ کچھ تو بتاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کوئی ضمیر ہے یا نہیں؟ اچھا، اب جب کہ بات نکل آئی ہے
اکانومی پہ اور ان کے قرضے لینے پہ، تو آج تھوڑی سی بات اس زمین میں بھی کر لیجئے، سن لیجئے، کیونکہ اکانومی لوگ ذرا سے اس پہ بات چیت سننا پسند نہیں کرتے ہیں. یہ دنیا حقیقت کی قائل نہیں ہے. فسانے سناؤ، فسانے بہت ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ دیا کیجیے اس طرف بھی. اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لوں اور صرف بلٹ پوائنٹ میں بات کروں تاکہ آپ کی طبیعت بوجھل نہ ہو جائے. دیکھیے، کچھ 3 پوائنٹ ہیں جو ذہن میں رکھیے. پہلا پوائنٹ یہ ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کی ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، غالباً یہ تھی سال بھر پہلے کی رپورٹ ہوگی یا 2 سال پہلے کی رپورٹ تھی. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی جو بلیک اکانومی ہے اس کی ورتھ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ $457 بلین. پوائنٹ نمبر 1. پھر دوسرا یہ رکھیے کہ اسحاق ڈار نے 2014 میں اسمبلی میں یہ بات بتائی تھی. یہ بات میں نے کئی برس پہلے اور دوستوں نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا، بتایا تھا. انہوں نے اسمبلی میں یہ بات بتائی تھی. یہ ساری مصدقہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستانیوں کے سوئٹزرلینڈ کے بینکس میں $200 بلین رکھے ہوئے ہیں. اگر یہ رقم واپس آ جائے پاکستان میں تو صاحب 30-40 سال کے لیے ٹیکس فری بجٹ بن سکتا ہے. ہر بڑے چھوٹے سے گاؤں میں ایک بڑا ہاسپٹل بن سکتا ہے. کتنے اسکولز بن سکتے ہیں. ان کو نکلوانے کی کوشش کسی جرنیل نے نہیں کی، آج تک نہیں کی. ایک مرد مجاہد پیدا کیا رب العالمین نے، جس کا نام ہے عمران خان. اس نے اس کو بھاگتے ہوئے کہا تھا باجوہ سے کہ اس سے $7 بلین ہی لے لو. تو اس نے کہا نہ 50 روپے کے اس کو جانے دیا. اب کیوں جانے دیا یہ آپ خود سمجھ جائیے. اچھا، تیسرا پوائنٹ دیکھیے، جو رقم زرداری، نواز اور ان کے حریفوں نے، جرنیلوں نے، ججز نے باہر رکھی ہوئی ہے، وہ کوئی ملینز میں نہیں، بلینز میں ہے. 200 پراپرٹیز ہیں ان کی، نواز کی. آتے ہیں لوٹنے کے لیے، پھر واپس چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں کہ قوم کو چے بنائیں گے، ووٹ لیں گے، پھر اقتدار میں آ جاتے ہیں. اچھا، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ ذرا اس پہ تفصیل سے بات کریں، سمجھائیں. دیکھیے، ہم تو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ذرا کم کرتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ لیتے نہیں ہیں. لیکن 2-4 موٹی باتیں تو یار کم از کم سن کے اپنے ذہن میں رکھیے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کیوں کر پیدا ہوئی. اچھا، یہ صورتحال کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ 2-1 چیزیں پہلے ذہن میں سجا لیجئے تاکہ کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن ہو سکے. دیکھیے، پہلی چیز کو آپ کیا کہتے ہیں کہ بجٹ کا ڈیفیسٹ، بجٹ کا مالی خسارہ. یہ بجٹ کا مالی خسارہ آپ اس کو ایسے سمجھیے، میں چیزوں کو چاہتا ہوں آسان کر دوں بالکل آپ کے لیے. جیسے آپ کی تنخواہ زیادہ ہو، کم ہو اور اخراجات زیادہ ہوں. تنخواہ کم ہو، اخراجات زیادہ ہوں، پھر آپ وہ اپنے بانڈز بیچ کر، سیکیورٹیز بیچ کر جو ہے وہ پیسے حاصل کر رہے ہیں، پھر بھی گزارا نہیں ہو پا رہا. دوسری چیز ہوتی ہے کرنٹ ڈیفیسٹ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، کرنٹ ڈیفیسٹ کیسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر آپ امپورٹ کم کریں، ایکسپورٹ زیادہ کریں، تو پھر آپ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں. نون لیگ جب اقتدار میں آئی، ایکسپورٹ پہ اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. اس کی صرف توجہ یہ ہوتی ہے اقتدار کو کیسے زیادہ دیر قائم رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ قرضہ لے کے کیسے پیسے بنائے جائیں اور اسحاق ڈار کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ تم ان کو ایسے چھپاؤ پوری دنیا میں کہ کوئی پکڑ نہ پائے. بس یہ ان کا گیم ہوتا ہے. ایکسپورٹ بڑھانا ان کا. ایکسپورٹ کس نے بڑھائی تھی؟ عمران خان نے. اسد، اللہ اس کو صحت دے، اس نے باقاعدہ کام کیا تھا. مجھے یاد ہے ہر ماہ ایک چیمبر آف کامرس کے پاس جا کے کہتا تھا کہ یہ بتاؤ تمہارے مسائل کیا ہیں، ہم کیسے اس کو حل کریں تاکہ ایکسپورٹ بڑھے. یہ کام ہوا تھا، اس کے پروف موجود ہیں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ان چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو آپ کو کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. وہ اقدامات اسی صورت میں ہوں گے نا کہ آپ امپورٹ کو کنٹرول کریں. اچھا، امپورٹ کو کنٹرول کرتے ہیں تو بہت سارے آئٹم ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. بہت سارے آئٹم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو آپ امپورٹ کرنا بند کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جرنیل جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اب کلوز دم، بند کیجئے ان کو. یہ کتے کے کھانے کے فوڈ آ رہے ہیں، بند کیجئے. یہ جو میک اپ کے سامان آ رہے ہیں، بند کیجئے. ان پہ ٹوٹل بین لگائیے.
اتنی بھاری بھاری گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں. اور ایک دن میں نے ایک تصویر دیکھی کہ اس بہت بڑی پتہ نہیں کتنے اس کے سی سی کی گاڑی تھی، اس میں اینٹیں چنی ہوئی تھیں، کہیں اینٹیں پہنچا رہے تھے اس گاڑی کے ذریعے. یا ان کی بیگمات گھومتی ہیں، یا کتے اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا کیا مطلب صورتحال ہے. تو امپورٹ کم کریں گے اور محنت سے تو پھر آپ ایکسپورٹ زیادہ کر پائیں گے. اچھا، پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے آئی ایم ایف جو ہے جب وہ آپ سے بجلی اور گیس پہ قیمت بڑھانے کو کہتا ہے تو اس سے مہنگائی ہوتی ہے، عوام کے اندر بے چینی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے ایک عام آدمی کا تو واسطہ انہی چیزوں سے نا، بجلی سے اور گیس سے. اور جیسے ہی آپ بجلی اور گیس اتنی بیسک چیزیں ہیں، جیسے ہی آپ یہ قیمت بڑھاتے ہیں ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ مینوفیکچرنگ اینڈ پہ ہو یا گھر میں دودھ لانا ہو، ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس پہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. اچھا، اب پوائنٹ نمبر 3 کہ حکومت کو ایک بڑی رقم ملتی تھی اوورسیز پاکستانی سے، ٹھیک ہے، جس سے یہ قرض کی ادائیگی کرتے تھے، کافی حد تک اس میں ریلیف ہو جاتا تھا. جب سے عمران خان گیا ہے وہ اتنے ناراض ہیں کہ ابھی ایک دوست تھے، وہ کافی بڑی انویسٹمنٹ کرنے لگے پاکستان میں، تو مجھ سے فون کیا، کہنے لگے کہ یار ذرا یہ بات سوچو تم کہ اگر میں اتنی وہاں انویسٹمنٹ کر دوں. میں نے کہا بھائی تم خود طے کرو، ہم سے مت پوچھو، کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں، اور دل یہ بھی نہیں کہتا کہ میں تم سے یہ اوپنلی کہہ دوں کہ نہ کرو، پاکستان کا معاملہ ہے تو میں ذرا رک جاتا ہوں، لیکن تم اپنی کیلکولیشن خود کرو، اتنی بڑی رقم اگر وہاں لگاؤ گے تو. اچھا صاحب، اب یہ اس کے بعد آپ ایک سوال پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے، 25 کروڑ کی آبادی والے ملک میں اربوں روپے ٹیکس جمع ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ 54% ٹیکس جو ہے وہ تو یہ سود کی ادائیگی جو ہوتی ہے، قرضوں کی ادائیگی نہیں، قرضوں کے اوپر جو سود ہے اس کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے، باقی ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. اچھا، وہاں پہ پیسہ مارنا اتنا آسان کام ہوتا ہے ٹیکس کے نیٹ میں کہ آپ شبر زیدی صاحب کو ہمیشہ سنا کریں، اس آدمی نے سچائی سے، دیانتداری سے کام کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کے ہاتھ پیر جوڑ لیے کہ نہیں بھائی یہاں دیانتداری نہیں چلے گی، یہ آپ سے معافی چاہتے ہیں. اچھا صاحب، ان سارے مسائل کا جس کا ذکر کیا ہے، میں صرف چھوٹا سا ذکر کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ باقی چیزیں آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں، اور بہت ورنہ ٹائم لگ جائے گا. تو کچھ دوست اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ نہیں آپ ٹائم کی نہیں پرواہ کریں اور آپ پوری بات بتایا کریں. صاحب آپ چند لوگ ہیں جو ایسا کہتے ہیں، میجورٹی تو کہتی ہے جلدی سے جائیے. اچھا دیکھیے، محسن نقوی، عاصم موری اگر یہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو اب وہ حالات ہو گئے ہیں، وہاں ہم پہنچ گئے ہیں کہ اب ان سے زبردستی استعفیٰ لے لیا جائے. ایک ہوتا ہے نا کہ خود دے دیں گے، ندامت، شرمندگی، ناکامی کی وجہ سے. ایسا یہاں کچھ چکر نہیں ہے، یہاں سیدھا سا ایک گیم ہے لوٹ مار کا، اور یہ نہیں چھوڑیں گے جان آپ کی ایسے. تو اب آپ یا تو اپنی جان دے دیجئے یا ان سے استعفیٰ لے لیجئے، بغیر اس کے کوئی چوائس نہیں ہے. دیکھ لیجئے نا کہ 30 ارب ڈالر اتنے ہائی مارک اپ پہ قرضہ لینے کے لیے کیوں بے چین ہیں؟ اب آپ کو سب باتیں تو میں نے بتا دی کہ کیوں بے چین ہیں. وہ آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کی حیثیت جو ہے، یہ نئی سہولت کار جو ہیں ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے فلموں میں کوئی بہت سارے جواری بیٹھے جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی رقم لگا رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر ہوتا ہے، پیچھے سے ایک بڑا گینگسٹر آ جاتا ہے، اوکے آئی ایم ہیئر، اور اس کے آنے کے بعد وہ سب کے پیسے لیتا ہے، ایک بڑے سے اس میں بھرتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہی کوشش ان حضرات کی ہے جو آج کل حکومت میں ہے کہ جتنا قرضہ لے سکتے ہو لو، جتنے ہائی مارک اپ پہ لے سکتے لو، کیونکہ کسی وقت بھی دھڑم تختہ ہو جائے گا، ہمیں جانا ہوگا، تو لیٹس بیٹر موو فاسٹ. اچھا، تو اگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے سچ بولیے اور اس کو شیئر کیجیے. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کر رہے ہیں، اور یہاں کی میں نے گورنمنٹ سے بھی کچھ دوستوں سے بھی یہ چیز ڈسکس کی ہے، اور انہوں نے بھرپور یقین دلایا ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ مطلب آپ ویڈیو آگے نہیں جانے دے رہے ہیں. تو یہ بڑا ذرا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، میں نے ڈسکس کیا تھا، انہوں نے بتایا یار اس میں یہ بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. کم از کم اگر آپ تک میری آواز پہنچ گئی ہے تو آپ بھی 2-4 دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے. پاکستان کے لیے کچھ ٹائم تو نکالو، پاکستان اتنا تو ڈیزرو کرتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.